صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، اس میں ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسے واقعہ کا جس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا، اور اس واقعے نے مسجد نبوی شریف کے اندر موجود تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کی آنکھوں کو اشک بار کر دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، کافی دن سے سر درد تھا اور بخار سے جسم تپ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کدھر ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فوراً عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں ہوں آپ کے پاس۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم دیا کہ جائیں اور جا کر مدینہ پاک کے اندر اعلان کروا دیں کہ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہو جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حکم کی تعمیل کی اور جا کر مدینہ پاک کے اندر اعلان کر دیا۔ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان فوراً مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ مجھے سہارا دیں، اور سہارا دے کر مجھے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر چلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنا سہارا دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آج نہ تو میں کوئی جنگ کا حکم دینے جا رہا ہوں، نہ کسی جہاد کا حکم دینے جا رہا ہوں، بلکہ مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسا نبی پایا۔ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان یک زبان ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان، ہم نے آپ کو اپنے والد سے زیادہ شفیق، اپنے بھائیوں سے زیادہ قریب پایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں پہنچایا کہ ہماری زندگیاں بدل گئیں، ہم کیا سے کیا ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک بندے کو اجازت ملی کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں رہ لے، اگر اس دنیا سے جانا چاہتا ہے تو اس دنیا سے چلا جائے۔ تو اس بندے نے اس دنیا سے جانے کو زیادہ پریفر کیا۔ یہ بات سننی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا اور پوچھنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس بات نے رنجیدہ کر دیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ کیا آپ لوگوں نے سنا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا سے جانے کا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں اور قسم دیتا ہوں کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو وہ مجھ سے آج لے لے۔ یہ سننا تھا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان زاروں کی طرح رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری زندگیوں پر آپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا تو آپ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی کوئی بات نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا حق ہے تو وہ مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط بات کر دی، کسی کا دل دکھا دیا تو وہ میرا دل دکھا لے، وہ اپنا بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کو ایذا یا تکلیف پہنچائی تو وہ مجھے ایذا یا تکلیف پہنچا کر اپنا بدلہ لے لے۔ لیکن کسی کی کیا ہمت تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے حق کی کوئی بات کر سکتا؟
کیونکہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسان وہ کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس سے کسی کا دل دکھ سکے، جس سے کسی کو تکلیف ہو سکے۔ اسی اثنا میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ حکم دیا کہ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس کسی کا حق میرے ذمہ ہے وہ مجھ سے اپنا حق لے لے۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کسی کا حق دینا ہو۔ آج جس کا حق ہے وہ مجھ سے لے لے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ عابدہ تھے کہ اسی اثنا میں ایک بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے حکم نہ دیا ہوتا، اگر آپ نے قسم نہ دی ہوتی اور 3 مرتبہ آپ نے ارشاد نہ فرمایا ہوتا تو میں کبھی اپنے حق کی بات نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آپ کے ذمہ واجب ہے، مجھے میرا حق دیجیے۔ یہ سننا ہی تھا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو مڑ کر دیکھا اور پوچھنے لگے کہ اے عکاشہ، یہ کیا کہہ دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو خاموش کروایا اور پوچھا کہ اے عکاشہ، مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک غزوہ کے اندر میں آپ کے ساتھ شامل تھا۔ آپ صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک چھڑی یا ایک درہ پکڑا ہوا تھا ہاتھ کے اندر اور اس سے وہ صفیں سیدھی کر رہے تھے، تو آپ کا وہ درہ میرے جسم پر لگا تھا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس درے کا بدلہ چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں اور جا کر اپنے گھر سے وہی درہ منگوا کر لائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف درہ لینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور عرض کرتے جا رہے تھے کہ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قصاص دیں گے، آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بدلہ دیں گے۔ اسی اثنا میں آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ درہ مجھے دے دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ نہ تو یہ جنگ کا موسم ہے، نہ ہی یہ جہاد کا موسم ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بدلہ لینا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگی اور فرمانے لگی کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے یہ دونوں حسنین کریمین علیہم رضوان اپنے ساتھ لے جائیں اور ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے گا کہ یہ 2 نواسے آ گئے ہیں، ان کو 100 درے مار لیں، لیکن میرے بابا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درہ نہ مارے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین علیہم رضوان کو ساتھ لے کر، وہ درہ ساتھ لے کر مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر بیٹھے ہوئے حسنین کریمین علیہم رضوان کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان شہزادوں کو وہیں پر رکھیں، مجھے پتا ہے کہ فاطمہ نے کیا کہہ کر بھیجا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہ پکڑتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عکاشہ، آئیں اور آ کر مجھے یہ درہ مار لیں اور اپنا بدلہ لے لیں۔ ساری مسجد نبوی شریف جو ہے وہ چیخوں سے گونج اٹھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، پیچھے سے چلے، درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے حضرت عکاشہ کے قدموں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور فرمانے لگے کہ اے عکاشہ، 100 درے مجھے مار لو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہنا۔
आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर आने दीजिए, अल्लाह ताला आपके रुतबे से बखूबी वाकिफ है। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके कदमों पे हाथ रखे और फरमाने लगे कि औकाशा मुझे मार लो, मेरे नबी पाक को न मारना। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने आपके कदमों पे हाथ रखे और फरमाने लगे कि औकाशा मुझे मार लो, 100 मार लो, मेरे नबी को एक ना मारना। लेकिन हजरत औकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते गए, जाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुर्रा पकड़ा और अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मुझे दुर्रा मारा था तो उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी, मेरी नंगी पीठ पर आपने मारा था। आका जी अपनी पीठ नंगी कीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म अथर से अपनी कमीज को हटाया। हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुर्रे को साइड पर फेंका और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक के साथ लिपट गए, चूमना शुरू हो गए और अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी क्या औकात, मेरी क्या जुर्रत कि मैं अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लूं। आका जी आप तो हमारे लिए रहमत है। आका जी हम जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं। हमारा जो भी कदर मंजिलत, जो भी इज्जत पाई वो आपकी वजह से पाई। मैं कैसे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार सकता हूँ, मैं कैसे बदला ले सकता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा फिर ऐसा क्यों किया? तो हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, आका जी आपकी बातों से लगा कि आप ज्यादा देर अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो मैं बेचैन हो गया। वो दुर्रा जो लगा होगा वो तो अनजाने में लगा होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाते जाते आपके जिस्म अथर को चूमता जाऊं, इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरीके से आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सीने से लगाया और फरमाने लगे कि जिस किसी ने किसी जन्नती को देखना हो वो उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख ले। और ए उकाशा, आप क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होंगे। ये सुनना था कि तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत पर रश्क करने लगे। नाज़रीन किराम, ये जो वाक़या बयान किया इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि आज अगर अपना बदला देना है तो दे दे, कल क़यामत वाले दिन बहुत मुश्किल होगी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुमसे तुम्हारी राया के बारे में पूछा जाएगा। नाज़रीन इकराम, राया कौन है? आपके बीवी, बच्चे, आपके मुलाजिमीन, आपके तहत आने वाले तमाम अफराद आपकी राया हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अपने मुलाजिमों के साथ आका ना बनो, इंसान बनो, उन्हें इंसान समझो। जब हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र फरमाते तो कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर तशरीफ़ फरमा होते और हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी नकेल पकड़ते, और कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुलाजिम को, अपने गुलाम को सवारी पर बिठा देते और ख़ुद नकेल पकड़ लेते। नाज़रीन इकराम, ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, ये है वो एग्जाम्पल जिसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना, बेहतरीन एग्जाम्पल करार दे दिया। और ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हमारे लिए हैं। खुदारा अपने मातहत के साथ अच्छा सलूक करें, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस वालेहाना मोहब्बत के सदके हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।